استاد کو سائیکولوجسٹ ہونا چاہیے، ماہر نفسیات ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے what to teach, how to teach and when to teach، مجھے کب پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے۔ جب کسی استاد کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیسے پڑھانا ہے، پھر وہ بچوں کو مارتا ہے۔ اور استاد جو کہ ایک معلم اور مربی ہوتا ہے، وہ اگر بچے کو مار پیٹ اور تحقیر کا نشانہ بناتا ہے تو وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ وہ اسی طرح ہر استاد کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے۔ اگر کوئی استاد ماہر صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد، سامعین محترم، اسلام دین رحمت ہے جو انسانیت کے ہر طبقے خصوصاً بچوں، بیواؤں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو آپ نے نہ کبھی کسی بچے کو جھڑکا، نہ کبھی کسی کو بددعا دی اور نہ کبھی کسی کو تحقیر کا نشانہ بنایا، بلکہ محبت، شفقت اور حسن اخلاق کے ساتھ سب کے دلوں کو فتح کیا۔ آج کے دور میں ایک استاد جو کہ ایک معلم اور مربی ہوتا ہے، وہ اگر بچے کو مار پیٹ اور تحقیر کا نشانہ بناتا ہے تو وہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، بلکہ وہ اسلامی تعلیمات کی بھی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے اساتذہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ شفقت کے دروازے کو بند کر کے اپنے ہاتھوں سے علم اور تربیت کے درخت کو وہ مرجھا رہے ہیں۔ ایک استاد کو سائیکولوجسٹ ہونا چاہیے، ماہر نفسیات ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے what to teach, how to teach and when to teach، مجھے کب پڑھانا ہے، کیا پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے۔ جب کسی استاد کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیسے پڑھانا ہے، پھر وہ بچوں کو مارتا ہے، اور مارنے سے بچوں کے دلوں میں علم سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی بچہ بھاگ گیا مدرسے سے یا اسکول سے تو اس کا ذمہ دار وہ ٹیچر خود ہے جس نے ایسا رویہ اختیار کیا ہے، اور بچے کو فزیکل اور جسمانی تکلیف اور پنشمنٹ دینا یہ بچے کی تذلیل ہے۔ یہ اپنا بچہ اپنی تذلیل سمجھتا ہے۔ ایک طالب علم کو، ایک استاد کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے بچے کو کس طرح سکھانا ہے، وہ ایسا کرے۔ اور ہر استاد کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ماہر نفسیات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ماہر نفسیات تھے، وہ کس طرح لوگوں کے نفس کو پکڑ لیتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو ٹرین کیا۔ اسی طرح ہر استاد کو ماہر نفسیات ہونا چاہیے۔ اگر کوئی استاد ماہر نفسیات نہیں ہے تو باقاعدہ اس کو ٹریننگ لینی چاہیے، اور ٹریننگ لینے کے بعد وہ بچوں کو پڑھانا شروع کرے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے کیا پڑھانا ہے، کب پڑھانا ہے اور کیسے پڑھانا ہے۔ وآخر دعوانا